الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بہترین موقع اور ایک بہترین سلسلہ دیا جس کے ذریعے ہم اپنی خطابت اور اپنی صحافت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ آغاز سال سے اب تک اس کوشش میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو استقامت دے. محترم سامعین اکرام، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک بے توفیق جماعت ہے جس نے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا ہے. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جماعت کافی کمزور رہی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اواخر میں اس جماعت نے یہ سلسلہ اور اپنے عقائد اور اصحاب پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا تھا. الغرض یہ جماعت ہر زمانے میں موجود رہی ہے، خواہ اس زمانے میں اس کی پکڑ ہو یا نہ ہو، اس زمانے میں اس کی کثرت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جماعت تمام زمانے میں موجود رہی ہے، اور اس نے اپنے باطل نظریات اور باطل افکار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طنز، طعن و تشنیع، ہر اوزار اور ہر طریقے سے ان کو تکلیف دینے کی مکمل کوشش کی ہے، جن کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متہم کریں، بلکہ ان کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کو گرانے کے لیے اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کیا جائے. اور یہ بات ہمارے اور آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کی عمارت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قائم ہے. اگر یہ جماعت نہ ہوتی، اگر یہ جماعت نہ ہوتی، اس جماعت کے افراد نہ ہوتے، تو ہم تک اور آپ تک اسلام ایسا مقدس اور اسلام ایسا پیارا دین نہ پہنچتا. چنانچہ آپ غور کریں، اسلام کا ہر عمل، اسلام کا ہر حکم
اسلام کی تمام تعلیمات کا ذریعہ، اولین ذریعہ یہ جماعت ہیں اور اس جماعت کے افراد ہیں۔ نبی مسکرائے کیسے، اس بات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی ہنسے کیسے، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی اٹھے کیسے، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی چلے کیسے، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی بیٹھے کیسے، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی نے مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھائی، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی نے نماز کے لیے وضو کیا تو کیسے کیا، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی کی رات کیسی تھی، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی کا دن کیسا گزرا، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی نے کفار کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی نے منافقین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ آپ نبی کی حیات کے اول سے لے کر نبی کی حیات کے آخر تک جتنی تفصیلات آج تک ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اس تفصیلات کو پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس بات کو ہم تک بتلانے والے صحابہ ہیں، اور اس نبوت اور اس دعوے میں آپ علیہ السلام سچے ہیں، اس بات کو بھی پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر صحابہ کی اس جماعت کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے، اگر اس جماعت کے کسی ایک فرد پر ہم تہمت لگا دیں، اس جماعت کے کسی ایک فرد کو ہم متہم کر دیں، تو ہم تک نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس جماعت کے۔ چنانچہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ نے، تو اس نبوت میں سچے ہیں، یہ بات ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ اس نبوت کے بعد اس دعوی نبوت کے بعد آپ دیکھیں گے جو حالات پیش آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جو کوشش کی ہے، پتھر کھائے ہیں، گالی سنی ہے، مار کھائی ہے، ہر طرح کی تمام مظالم کو برداشت کیا ہے۔ ان مظالم کی رودات ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ اور ان مشکل ایام میں وہ 13 سال کا عرصہ جس میں اسلام کے ماننے والوں پر جو ایام مشکل گزرے تھے، خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو مشکل ایام گزرے ہیں، ان ایام میں آپ علیہ السلام کے ساتھ، آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ اگر اس جماعت کو ہم اسلام سے خارج کرتے ہیں، جیسا کہ بعض کفار کا یہ کام ہے تو ہمارے بھیس میں، ہے تو ہمارے لباس میں، نام تو ان کا مسلمانوں والا ہے، لیکن انہوں نے اپنی مکاری اور اپنی عیاری سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر الزام لگایا ہے، ان پر طنز کیا ہے۔ چنانچہ آپ شیعیت ایک جماعت ہے، اس جماعت کا جائزہ لیجئے، اس جماعت کے افکار و نظریات کا جائزہ لیجئے، اور اس جماعت کے مصنفین کی، مؤلفین کی کتابوں کو پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان خبیثوں نے کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزام لگاتے ہوئے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا ہے۔ چنانچہ توجہ کریے، کہا جاتا ہے جب اکابر اور اسلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو بعض روشن خیال حضرات یہ کہتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں، کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا نام بھی آپ کے نام کے جیسا ہے،
یہ بھی نکاح کرتے ہیں، آپ بھی نکاح کرتے ہیں، تو آپ ان پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ان کو ہم قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ان کے کفر کا فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں ایک جگہ یہ آیت کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پکارا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لفظ کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے جو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس بیان کی تاکید کے لیے، اس بیان کی عظمت کے لیے اس بات کی تاکید کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات حقیقی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ ان کے بارے میں، ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، اسلام کے دشمنوں کے حق میں یہ جماعت کے افراد، اس جماعت کے افراد سخت ہیں، بلکہ انتہائی سخت ہیں۔ اس بات کو ذکر فرما کر آگے کہتے ہیں کہ ان کے اندر صرف سختی نہیں ہے، ان کی سختی، ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کا غصہ سارا بٹا ہوا ہے۔ چنانچہ جو اسلام کے مخالف ہیں، جو اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو کفار ہیں، وہ ان کے حق میں تو سخت ہیں، لیکن آگے فرماتے ہیں رحماء بینہم، کہ آپس میں جو لوگ اسلام ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے رحم دل ہیں، ان کے لیے مشفق ہیں۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں رحماء بینہم، یا اللہ ان کی علامت کیا ہے، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر ان کا مقصد کیا ہے یا اللہ؟ تو فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ نماز قائم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی یہ تعریف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ ان کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانی پر آپ کو سجدے کے اثر دکھیں گے، ان کی عبادات کا اثر دکھے گا، ان کی پیشانیوں سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مارنے والے ہیں۔ چنانچہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تعریف صرف قرآن کریم میں نہیں بیان کی گئی ہے، ان کی یہ تعریف صرف قرآن کریم میں نہیں بیان کی گئی ہے، ان کی مثالیں صرف قرآن کریم میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے عدم موجودگی میں، جب ان کا اس دنیا میں وجود نہیں تھا تو بھی ان کا تذکرہ ہم نے پہلے کی کتابوں میں کر رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں بھی ہے۔ کس طرح ہے؟ جو گزشتہ جو علامات اور جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس طرح یہ مثالیں تورات میں ہم نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، آگے بتاتے ہیں کہ صرف تورات میں نہیں بیان کیا، فرماتے ہیں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ ان کی مثال، ان کا ذکر خیر ہم نے انجیل میں بھی کیا ہے۔
تو پوچھا جاتا ہے یا اللہ آپ نے انجیل میں ان کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مثال اس طرح پیش کی ہے، ان کا تذکرہ اس طرح پیش کیا ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے، بیج کو بویا جاتا ہے، كزرع اخرج شطأه، وہ پہلے اپنی کوپل نکالتی ہے۔ جس طرح کوپل کمزور ہوتی ہے، اس طرح اس جماعت کے لوگ بھی شروعات میں کمزور ہوں گے، شروعات میں ان کی قوت بھی کمزور ہوگی، ان کے لوگ بھی کمزور ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں كزرع اخرج شطأه فآزرہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر کہاں تک لائے گا کہ ان سے ہجرت کروائے گا۔ فآزرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے ہجرت کروا کر ہم اپنی مقدس جگہ میں اسلام کا بول بالا کروائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں فاستغلظ فاستوى، کہ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اس وقت کی سپر پاور کو ٹکر دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں فاستغلظ فاستوى، چنانچہ آپ مدنی زندگی کے حالات پڑھیے گا، اتنی جنگ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑی ہے کہ باطل کو دندہ شکن جواب دیا ہے اور باطل کو ہر جنگ میں ہر میدان میں شکست دی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال یہی ہے فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ يعجب الزراع، جیسے کسان خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی اس کھیتی سے خوش ہے، صحابہ کی جماعت سے خوش ہے، صحابہ کی جماعت کے افراد سے خوش ہے اور ان کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے پوچھا جاتا ہے یا اللہ آپ خوش ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں، آپ خوش ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے حسد رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کہ ان سے بغض رکھنا کفار کی علامت ہے، ان سے بغض رکھنا کفار کی نشانی ہے۔ کافر ان سے بغض رکھے گا، کیوں رکھے گا یا اللہ؟ اس لیے کہ گزشتہ میں جتنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ خصوصیات تو ایک طرف رکھ دیجئے، جو خصوصیت جو مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں سمجھائی ہے، اس مثال پر اگر صرف غور کر لیا جائے تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ارادوں سے ان کو اس زمین پر جمایا ہے اور اس زمین پر ان کو پیدا کر کر اپنے اسلام کے نام کو روشن کیا ہے اور اس زمین پر اس کو قائم کیا ہے۔ اسی طرح جو یہ بات کرتے ہیں کہ ایمان ان کے دل سے خارج ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سے صحابی مرتد ہو گئے تھے، یہ بات کہی جاتی ہے اور شیعیت اس بات کا سہارا لے کر یہ بات کہتی ہے کہ سوائے 3 کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کو کہتے ہیں کہ سوائے 3 کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے، سب کافر ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اس کے اگلے صفحہ پر سورۃ الحجرات میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے، اس وقت کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جو لوگ اسلام لائے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ آگے فرماتا ہے صرف پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو چیز پسند فرمائی جاتی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ آپ کے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اس ایمان کو جس چیز کو آپ کے لیے پسند فرمایا تھا آپ کے دلوں کو اور آپ کے دلوں کی دیواروں کو اس کے ذریعے سجا بھی دیا۔
جو چیز سجا دی جاتی ہے تو اس کو خراب کرنے میں وقت لگتا ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ ایمان جب آپ کے دل میں سج گیا ہے تو اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان سج گیا ہے، آپ نے ہمارے لیے آپ نے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو بھی ناپسند کیا ہے، فسق کو بھی ناپسند کیا ہے، اور عصیان کو بھی ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ شیعیت میں ایک طبقہ ہے وہ کافر نہیں کہتا لیکن فاسق کہتا ہے، تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ تمہارے لیے کفر کو بھی ناپسند کر دیا گیا، تمہارے لیے فسق کو بھی ناپسند کر دیا گیا، تمہارے لیے عصیان کو بھی ناپسند کر دیا گیا۔ چنانچہ مفسرین نے اور محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور اس کے کفر کا قائل ہے اور ان پر الزام لگاتا ہے تو وہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ لہذا خاص کر ہمارے علاقے میں جو ہمارا اور آپ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ گروہ بہت زیادہ ہے، شیعیت کا بول بالا ہے۔ محرم آتا نہیں کہ وہاں ڈھولے پیٹنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان باطل فرقوں کا رد کریں اور ان باطل فرقوں کو دندہ شکن جواب دیں اور ان کی طاقت کو پامال کریں، ان کی طاقت کو ہم ختم کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ جب ہم کافر کہتے ہیں کسی کو شیعیت میں سے، تو یہ بھی دلیل مانگی جاتی ہے کہ بھئی آپ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کافر نہیں کہنا چاہیے آپ کو، آپ ان کو فاسق کہہ دیجئے، کافر مت کیجیے، کسی کو اسلام سے آپ کو حق نہیں ہے نکالنے کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ان کی ناموس پر پہرا دینے والا ایک عظیم مجاہد مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ نقطہ سورۃ البقرہ کے پہلے صفحے میں آپ دیکھیں گے، آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ اس زمانے میں لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جس طرح لوگ ایمان لائے اس طرح آپ بھی ایمان لائیے۔ تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لائے ہیں۔ منافقین کا جواب ہوتا ہے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایمان لائیں جیسا ان بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ الا خبردار کیا ہے، پھر تین تاکید لائے ہیں، انہم، انہ الگ ہے، اس میں ضمیر ہم الگ ہے، پھر ہم السفہاء کہا ہے۔ تین تاکید، چار تاکید لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے میں ان کو جواب دیا ہے کہ تم بیوقوف ہو، بیوقوف نہیں ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شیعیت تین صحابہ کے علاوہ دیگر اصحاب کو کافر مانتی ہے، لہذا ہم اس آیت کے تحت شیعیت کو بھی کافر مانیں گے اور اسی لہجے میں ان کو جواب دیں گے جس لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔